زیادہ تر علماء کا اتفاق ہے آخر تہجد کی 11 رکعتاں ہوتی ہیں. تہجد دیاں اصلاً 8 رکعتاں آ گئی ہیں. 3 رکعت نماز فرض وتر نال ہو گئی کیونکہ وتر تہجد دی نماز بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سن. تے 8 9 10 11 8 رکعت نماز تہجد تو کر کے اور 3 وتر پڑھنے ہیں بعد دے وچ تہجد دی نماز تو بعد 3 وتر پڑھنے وہ وتر نہیں یار. لیکن یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کو وقت تنگ ہے تھوڑا ہے تو 11 ہی پڑھ کے دم لے گا. یہ 2 تو شروع ہو سکتے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں ٹائم نہیں ہے تو کوئی گل نہیں. 4 6 8 صبح سرحد کا مولوی بہت بڑا ہے دعوت کی نظر کے نبی پاک 12 رکعتاں تہجد پڑھتے سے. چلو کسی نے دعویٰ کرنے والا سانوں کی اعتراض ہے اگر کوئی 12 رکعتاں تہجد دی پڑھے تو سانوں کوئی اعتراض نہیں. اصل جڑی حدیث پاک بخاری کے اندر موجود ہے مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتاں تہجد دی ادا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی ولی اللہ جڑا ہے تہجد دی نماز پڑھے بغیر کبھی ولی جڑا نہیں پڑھے. ٹھیک ہے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جڑا بندہ تہجد دی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت پوریاں جڑیاں 5 فرض نے انہاں دی حفاظت فرماتا ہے. جب کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے تو پھر روحانی طور پہ 5 فرض جڑے ہیں انہاں دی اللہ تعالیٰ دی حفاظت کرتا ہے. یہ شخص جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھنے والا ہے یہ 5 وقت کی نماز قضا نہیں کر اللہ کو دیتا. دوسرا فائدہ ہے تہجد کی نماز کا. اور تیسرا فائدہ جو آج کر کے ختم کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر مظلوم اجلال فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کیویں آمدا ہے کیویں جاندا ہے یہ چیزاں دیکھنا جی سننے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے گئے انہوں نے ہجرت کی تھی رسمان لانے گئے سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر گئے. کدی سنیا کہ اللہ تعالیٰ کراچی گیا یا اللہ تعالیٰ مکے چلا گیا یا مدینہ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان تو ہی یہ چیز ورا اور ورا ہے کہ وہ کتے جائے یا کتے آئے. بس اسی یہ کہہ سکتے ہیں اپنی عقل کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جس طرح وہ شان ہے اس طرح وہ آسمان دنیا دیتے نزول فرماتا ہے. اور پھر کوئی پکارنے والا جڑا ہے وہ اس وقت پکار دے کہ اللہ تعالیٰ دے آ چکے ہیں آسمان ہوتے ہے کوئی شخص جڑا میرے کو دعا مانگے تو میں دعا قبول کرے. پھر 2-3 پکارنا ہے کوئی اللہ کا بندہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مغفرت طلب کرے اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو بخش دے. ہے کوئی ایسا شخص جڑا اللہ تعالیٰ کو رزق یا اپنی ضروریات منگے اور اللہ تعالیٰ رزق اور ضروریات ادا کرے. جڑا فکر ہے یہ ہر روز یہ فکر ہے ہر روز آسمان دنیا کے ایک پکار ہے یہ چلتی پئی ہے کہ ہے کوئی مغفرت منگنے والا ہے کوئی دعا منگنے والا ہے کوئی رزق منگنے والا تو مانگ لو ایسا میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور تسی ہر چیز لے سکتے ہو. تو اس کو پتہ چلا کہ تہجد کے وقت انسان خلوص دل نال پورے آداب دے نال اللہ رب العزت کو جڑی چیز بھی منگے گا اللہ تعالیٰ انہوں عطا فرما دے گا. تو پھر جتنے اسی فرض نماز پڑھنے خاص کر سیال کے دنوں کے اندر لمبی رات ہے تو اسی کوشش کریے کہ اس رات کے آخری پہر اٹھ کے اپنی ضروریات اپنی پریشانیاں اپنے مسائل اپنے رب کے نال شیئر کریے اور اللہ تعالیٰ کی اس سلسلے کے اندر مدد منگیے. ایک حدیث پاک کے اندر میں پڑھیا کہ روز جب انسان سامنے انہوں یہ ضرور نیت ہے تو کون کرے گا نمازی یہ کرے گا بے نماز مطلب کی ضرورت ہے کہ وہ جلدی کرتا تو جڑا مطلب پانچ وقت کی نماز پڑھتا دیتا جب تو مقصد ہی کوئی نہیں رہ جاتا. بہرحال ایک نمازی انسان جڑا 5 وقت ہے وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مومن ہے. اگر وہ رات کو نیت کر کے سمجھتا کہ میں تہجد کی نماز پڑھنا اٹھ کے رات لیکن وہ پھر جاگ نہیں آتی تو حدیث پاک کے اندر لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو تہجد کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب سوتا ہے اے صدقہ ہے میں صدقہ کیتا کہ تو سو جاؤ تیری تہجد کی نماز میں قبول کر لی ہے. اور علماء نے کیا کہ ایسا ایسا 10 سال بھی نیت کرتا رہے اور 10 سال ہی وہ حق نہیں کھلتی تو 10 سال ہی اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں نماز تہجد لکھتا رہے اور اس وقت جڑے لوگوں میں انعامات دینا اللہ تعالیٰ کو دیتا رہے. انشاءاللہ سلسلے کچھ
دربنا وذلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من ਲੋ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਆ। ਅੱਜ ਹਵਾ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਧੁੰਦ ਘੱਟ ਸੀ, ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਂ ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।